بہتان بعد میں مجھے مل تو صحیح کبھی، بہتان بعد میں مجھے مل تو صحیح کبھی، بنیاد تو بنا کسی الزام کے لیے. And I went to him and I put his gun on my chest and I said, تو نے گن تانی ہے شریف، اب تو چلائے گا بھی، تجھے یہ جرت کس نے دی ہے کہ تو ایک سٹیزن پہ گن تان سکتا ہے بھائی؟ Who do you think you are؟ نماز پڑھنا مقصد ہے اور وہ بھی گورنر کا جمعہ پڑھانا مقصد ہے. عام ادھر ادھر کا عالم ہو اور وہ گورنر کے لیے لڑائی نہ کر رہا ہو تو جمعہ نہیں پڑھا سکتا. اور پاکستان میں دیکھیں سب سے ویک آدمی سوسائٹی کا جمعہ پڑھائے گا اور سب سے اسٹرانگ آدمی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سجدہ کرے گا. یہ جہلا بیٹھے ہوئے یہ علماء نہیں بیٹھے ہوئے جو ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرونشن، امریکہ کی انٹرونشن میں پاکستان کی کون کون سی پالیسی ڈائریکٹ بنتی ہے. ہوتا ہے تو یہ کفر بوا نہیں ہے سر؟ کیا یہ کفر بوا ہے کہ نہیں؟ میں یزید حسین کی لڑائی ہے، میں آگے لڑائی ایسی حسین اور یزید کی. پرائم منسٹر مولوی ہمارا، یہ میں کہتا ہوں جب بھی میں کہتا ہوں نا نکاح اور طلاقیں کرانے کے لیے دیا تھا، جنازے پڑھانے کے لیے قرآن دیا تھا، یہ تمہاری پروفائل ہے تو آگے سے حملہ کر دیتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں بھائی پارلیمنٹ ہاؤس کیوں نہیں ہمارا علامہ نام کیوں نہیں ہمارے پرائم منسٹر کا، محدث کیوں نہیں ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف. ایک نظام کو آپ صحیح مان کے اس کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوں اور نظام ہوئی غلط اور اس کے لیے آپ اتنے ہٹ درم ہو جائیں کہ اس کی وکالت بھی کریں اور اس کے لیے لڑائیوں بھی کر رہے ہوں کہ ہم نے یہی نظام رکھنا ہے. تو یہ قرآن پاک نے اس کو جہالت کہا ہوا ہے. قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون. یہ جو عام اسپیکٹیٹر ہے نا بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا نشہ ہے سے بچ جائیں گے. مجھے ان مسلمانوں پہ غصہ ہے کہ ہاؤ کین یو پاسبلی تھنک کہ اسپیکٹیٹرشپ میں تمہاری نجات ہے. کون سا صحابی اسپیکٹیٹر تھا؟ کون سا صحابی آرمی میں نہیں تھا؟ مجھے بتائیں. کون سا صحابی پولیس میں نہیں تھا؟ یہ آپ اسپیکٹیٹر ہوں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں زینبوں نے آپ کے گلے نہیں پکڑنے. وہ تصویر کس کو نہیں یاد جب وہ بچی ہاتھ ہلاتی ہوئی جا رہی ہے اس خبیث کے بچے کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا ہونے والا. وہ ویڈیو کلپ تو ہم تو کلپ دیکھ دیکھ کے ہم تو دھاڑے مارتے رہے. کون انسان ہے جو وہ کلپ دیکھ سکتا ہے؟ تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یار تو غلط سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، یہ بھی نہیں. مطلب there is no way. اور بہرحال میں کہاں لے کیوں بات کروں. السلام علیکم ساحل بھائی. ویلکم سر. آپ ہماری مسجد میں آئے تو آپ نے ہمارے دیکھا جو آپ کو کچھ فیل ہوا کہ تھوڑا سا الگ ہے باقی مساجد سے؟ جی سر بالکل. میں بہت فرق ہے کہ کہاں سے شروع کروں. ایک تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے ماڈل کیا مسجد کو ماشاءاللہ، اوپننیس، پھر ملٹی ویریٹ ایکٹیویٹیز کی بنیاد ڈالے. بچے آئیں کچھ صرف ناظرہ قرآن تجوید نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کے اندر مسجد کے اندر انوالو ہو رہے ہوں، پلس کمیونٹی سینٹر کا فلیور آ رہا ہو رادر. جی سر یہی ہمارا سارا ویژن ہے کہ محلے کا ہر مسئلہ اٹیچ ہو مسجد سے. بالکل. تو الحمدللہ. سر یہ بتائیے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو پاکستان میں آپ ماشاءاللہ پیدا ہوئے، تو اس ٹائم کا پاکستان اور اس ٹائم کی دنیا کس طرح کی تھی جب آپ نے آنکھیں کھولی؟ تو میں تو 2 سال کا تھا جب پاکستان چھوڑنا پڑا تھا. میں جب پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا میں 2-3 دفعہ پاکستان آیا. جیسے ابا جی پاکستان آتے تھے تو پوری فیملی، اب نیت ان کی یہی ہوتی تھی کہ واپس گھر چلیں اب، مگر پھر وہ چل جاتے تھے واپس بیکاز ان کے پولیٹیکل ڈفرینسز بہت سارے تھے اس سسٹم کے ساتھ. پہلی دفعہ تو خیر ہمیں بھیجا گیا تھا، دوسری دفعہ خود گئے تھے ابا جی اپنی مرضی سے. تو وہ والا وقت مجھے یاد ہے پاکستان کا جب 90s میں، ارلی 90s میں، جب اتنا کچھ اتنی ایڈوانسمنٹس نہیں تھی پاکستان کی. آئی واز اے لٹل بوائے. جتنا کچھ ایکسپیرینس اس وقت میں نے کیا اس وقت کا ایکسپیرینس یہی ہے کہ کافی سادگی سے پاکستانی جو ہے نا وہ بے وقوف بن جاتے تھے. ابھی ان کو ذرا بنانا پڑتا ہے. اب ان کو تھوڑا سا بنانا پڑتا ہے. جی ہاں. کیا بات کی ہے سر آپ نے. کیونکہ گورنمنٹ کے ہیں کیا کیا سسٹم کے وہ ہوتے تھے. ابا جی ہم آتے تھے تو ہم بھی بیوقوف بن کے آتے تھے نا کہ ہاں جی اب کچھ چینج آ جائے گی، اب کچھ ہو جائے گا. تو میں کافی میں نے اپنے باپ کو ایئرپورٹ پہ جہاز میں روتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، ہمیں دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا سفر کرنا پڑ رہا ہے ان کو. امیدیں ٹوٹتی دیکھی میں نے اپنے باپ کی بڑے سسٹم کے
مطلب آئی نو کس کس غصے میں کس غصے کس وقت کس طرح کے غصے کی لہر میں مطلب کئی دفعہ ہم نے یہ اپنے باپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا ایز اے فرد, ایز اے مسلم مین ہو ہیڈ ہوپ. تو کافی ٹراما تھا ہمیں اس بات کا صحیح. بچپن سے. تو آپ کے والد صاحب کو جو انہوں نے یہاں سے نکالا تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی, کس بات پہ نکالا؟ گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی, گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. یہ انہوں نے غزل پوری چھاپی تھی 1971 جب کی کوئی یادگار منا رہے تھے 1971 جنگ کی. جی اس جنگ کے وہ جو 31 یا 21 دسمبر کا جو دن ہوتا ہے اس میں انہوں نے ماہینوں کا رسالہ بھی چلتا ہے لاہور سے, اب تو نہیں خیر مجھے پتا, بہت عرصہ چلتا رہا. اس کے ایڈیٹر تھے میرے ابا جی, تو انہوں نے اس کے اوپر فرنٹ پیج پہ یہ غزل اس طرح کی ساری غزلوں کی کلیکشن چھاپی ٹو چیلنج. اس وقت یہی یوٹیوب تھا نا, شاعری اصلی میڈیا شاعری تھی. جی پاک ٹی ہاؤس واز دا GOARY کمبائنڈ. صحیح. اور بہت ہائی کوالٹی کا کام ہوتا تھا اس وقت. سو جب یہ ہوا تو آئی تھنک جیسے ہی وہ چھپا ہوگا, آئی ڈو ناٹ نو دا ایگزیکٹ ٹائمنگ کہ کب کیا ہوا, مگر یہ ہمیں پتا تھا کہ اسی وقت خطرے کی گھنٹیاں بجی ہوئی تھیں. یہ مجھے ایسے پتا ہے کہ ہمیں تو ابا جی سے اور امی سے اور باقی کے احباب سے تو ہمیں تو پوری تفصیل اس وقت ہر روز کی کہانی تھی نا ہماری, تو یہ بڑے ہوئے تو یہ ہوا تھا. مگر خبر یہی ہے کہ نیکسٹ ڈے اور نیکسٹ 48 آورس کے اندر ہی پہنچ گئے تھے ضیاء الحق کے کرندے. جی وہ جو ان کی ایک فورس ہوتی تھی بڑی خاص, اس کا نام میرے سے نکل گیا ہے مجھے نہیں, مگر یہ ہمیں پتا ہے کہ بس ضیاء صاحب کے آرمی کے جو لوگ تھے وہ جو ان کے چھوٹے ہوتے انہوں نے عزت کے ساتھ, کوئی ایسے کوئی نہیں جو آج کل ایسے ہوتا ہے کہ اٹھا کے لے گئے. جی آج کل تو جی ایک الگ طریقے سے بڑا مطلب تھے, وہ ایگزٹ لے گیا, ٹکٹ انہوں نے نہیں دیا تھا. اچھا. تب کچھ پری پلان تھا کہ یار آپ کا ارینجمنٹ ہو گیا, بس اب آپ نکلیں آپ یہاں پہ, ہمیں آرڈر یہ ہے کہ آپ کو باہر بھیجا جائے, جیسے ڈپورٹ کیا جاتا ہے نا. تو یہ ایسے ہوا تھا. خالی ابا جی نہیں تھے اس کتاب میں, اس رسالے میں نثار ناسک صاحب بھی چھپے تھے, وہ بھی, اور ریاض مجید صاحب تھے. آئی ڈو ناٹ نو ویدر ہی واز ڈپورٹڈ اور ناٹ. ماں مجھے بھی صورت موسیٰ بہا دے نہر میں, قتل طفلاں کی منادی ہو چکی ہے شہر میں. اے اللہ. یہ غزل تھی اس رسالے میں نثار ناسک صاحب کی. تو یہ اس وجہ سے میرا ابا جی کوئی سیاستدان تھوڑی تھے, ہی واز اے رائٹر, ہی واز اے he was a thought leader. He was definitely a thought leader. He was a young man in his 30s. He was 32 when he had a first heart attack. تو اس کا مطلب ہے in late 20s میں یہ واقعہ ہوا. تو he was فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا. 17 سال کے تھے جب یہ چھپی تھی. تو so he was a pretty bold voice. تو یہ واقعات, ایک young man trying to make a change through his words, قیمت سب کو پتہ ہونی چاہیے. حق کی قیمت ہوتی ہے, حق کی قیمت ہوتی ہے. بہت دفعہ یعنی کہ اس دور میں بھی یہ ہوتی ہے قیمت, لیکن اس دور کے وسائل جو طریقہ کار ہے وہ فرق ہے. اس دور میں کوئی بندہ قیمت لیکن وہی ہے, طریقہ جو بھی ہے, اینڈ میں آ کے آپ کو اپنے رشتہ دار, گھر والے, اپنا آپ, اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی. انسان ہی ہے. جی اینڈ میں یزید حسین کی لڑائی ہے. اللہ. اینڈ میں آ کے لڑائی ایسی حسین اور یزید کی ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کی ہے, بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہے اس طرح کی ان کی ہوتی ہے اپ برنگنگ. تو آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک پوئٹ بھی تھے, تھاٹ لیڈر بھی تھے. ان کے اندر کچھ نہ کچھ یعنی کہ جو ایک سسٹم ہے اس سے بغاوت کی بھی کچھ نہ کچھ ان میں وہ تھی, کچھ پوری طریقے سے پوری تھی. تو ایک اس طرح کے بندے کی تربیت میں زندگی اس طرح کی تھی, کس طرح وہ ڈفرینٹ تھی عام لوگوں سے, جو آپ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں ان سے؟
جو صرف یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس مہینے کا بل ہو جائے پورا ہمارا, بچوں کے گریڈز کیا آئے ہیں, تو اس سے بڑھ کے آپ کے گھر میں کیا چیز تھی؟ اتنا تھا کہ کتابیں جو کلاس ورک ہوم ورک ہوتا ہے اچانک اس کو چھاپا جب پڑتا تھا تو اس کے اندر پھر تہ کے سوال ہوتے تھے, یہ کیوں لکھا ہے ایسے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ اینگل کیوں لیا, چاہے فزکس کی ہو, انگلش کی ہو, کسی بھی چیز کی ہو, کسی بھی گریڈ 1 2 3 4 5 6 کی بات کر رہا ہوں. بچے کو پوری طریقے سے, مجھے یاد ہے میں نے جان کیٹس کی ایک اسٹینزا انگلش کے ایک پیپر میں نے لکھ دیا تھا, اور وہ پیپر واپس ملتے ہوتے ہیں نا آپ کو ایگزام کے بعد, 6ٹھی 7ویں کی بات بتا رہا ہوں. تو ہی سیٹ کہ مطلب اس پہ مجھے 1.5-2 گھنٹے کی کلاس مجھے یاد ہے انہوں نے لی کہ یہ یہاں پہ بنتا نہیں ہے, تم نے یہ کیوں کوٹ کیا ادھر, اور مطلب what is your angle towards quoting him here. پھر 3-4 غزلیں میں نے اپنی بھی, سونٹس اپنے بھی لکھے ہوئے تھے, تو کیا کرتا, ضروری تھا. گڈ جاب. پیپر میں یہ وی کوڈ نیچرلی پروڈیوس, یہ جینیٹک تھا, یہ جینیٹکس ہے. یہ میرے ہم تینوں بھائی اپنی شاعری پیپر کے بیچ میں خود ہی کرتے ہوئے تھے ہر جگہ. تو ہی سیٹ وہ غلط تھی نا, ظاہر ہے بچے نے کیا صحیح, تو مجھے یاد ہے نا اس وقت انہوں نے کہا دوبارہ نا یہ حرکت کریں, don't ever do that again. If you cannot write properly or correctly, then don't ever write. یہ گناہ ہے کہ اپنی مطلب ایک غلط اوزان کے اوپر آپ کام کریں, وہ بھی اس پیڈسٹل پہ پرچہ دے رہے ہیں آپ. مطلب if you can't do it, just don't do it unless you can do it as well as the master of the world. جو بھی اس کا آرٹ کا سب سے ماسٹر, اس لیول پہ کام نہیں کر سکتے تو مت کرنا. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ مجھے یہ ان کا بڑا کنسسٹنٹ یہ پرنسپل تھا ان کا, کیونکہ میرے والد صاحب نے کبھی نظمیں نہیں لکھی تھیں. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ آپ نظم نہیں لکھتے, نیشٹ میں نے ڈاکٹر وزیر آغا کی نظمیں پڑھ لی تھی نا, تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جب میں اس لیول پہ کر ہی نہیں سکتا تو I'm not qualified, I'm not worthy of the, اس لیول کا جو کمال ہے وہ نہیں ہے, تو آپ بس چھوڑ دیں, کوئی اور کام کریں جس میں آپ اور کمال پہ پہنچیں, دنیا آپ کو ایز اے پیڈسٹل اسٹینڈرڈ لے کے چلے. So it's such a big consistent lesson that he used to give us. Such a amazing standard جو بچپن میں ہی بن جائے آپ کا کہ آپ نے کرنا ہے تو دنیا میں سب سے اچھا کرنا ہے, ورنہ آپ نے نہیں کرنا. Raise your standards. Raise your standards of thinking. جی ہاں, بڑی بات ہے. تو آپ کے اور آپ کے جو والدین ہیں, آپ کی جو فیملی ہے, تو جب آپ لوگ یہاں سے جا کے وہاں پہ رہے تو ظاہر ایک کلچر شاک تو آیا ہوگا. چھوٹا سا نا کلچر شاک تو بڑوں کو آتا ہے, بالکل بھی نہیں. If anything یہاں پہ آگے آیا امریکہ بھی, جی آیا, میں آ رہا ہوں ادھر ہی, ادھر جب میں آیا تھا تو تب آیا تھا مجھے کلچر شاک. بچوں کو نہیں آتا, اس لیے اسکول میں آپ پلتے پڑھتے ہیں, اوپر سے اس وقت والا امریکہ نہیں تھا جس اس طرح ہے نا ابھی اسلاموفوبیا اور یہ وہ, اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا. ایکچولی مجھے خود بتانا پڑتا تھا لوگوں کو کہ میں پاکستان سے ہوں. پیپل I never got that. بچپن کے جو دوست ہوتے ہیں کلاس فیلوز, ان کو نہیں پتا ہوتا, اور مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان, مطلب مجھے یہ یاد ہے اسٹوڈنٹس کو تھا, بچوں کو کیا پتا تھا پاکستان کیا ہے. کسی نے انڈیا کا نام سنا تھا تو اس کو ریفرنس کے طور پہ کہتے تھے ہاں یار وہی والا ملک ہے, انڈیا از فیمس فار whatever reasons, یا پھر کوئی اور. So there was never a disconnect between me and my classmates یا میری locality کے اندر کبھی ایسا نہیں. I was the friend of all my friends. I was the heart of all my friends. کبھی بھی مطلب فیلنگ ہی نہیں آئی تھی. پاکستان سے آ کے میں بہت بڑا مس فٹ تھا. میں کیا, سارے میرے بھائی بہت بڑے مس فٹ تھے. ہم اسکول میں, اسکول لیول پہ 2 دفعہ آئے تھے ہم, کالج لیول پہ 1 دفعہ آئے تھے, پھر میں 2006 میں آیا تھا, 2007 میں آیا تھا, 6 میں آیا تھا, 2006 میں پکا ہی آیا تھا. والد صاحب کا انتقال 2001 میں ہو چکا تھا. اپنے کام دھندے میں لگے تھے ہم بھائی, پڑھائی چل رہی تھی, میری جاب چل رہی تھی. جیسی میری ڈگری ہوئی تو میری پروموشن ہو گئی. پروموشن ہوئی تو میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا, مجھے یاد ہے, بیکاز ان دنوں میں بہت
امید میں تھا. میرے جو کلاس کولیگس تھے دفتر کے وہ پاکستانی تھے, کچھ تو وہ چلے جاتے تھے پاکستان, پکے سیٹل ہو گئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہاں پہ ٹیلی کام کا بوم آیا ہوا ہے, تو یہ ہاتھوں ہاتھ خرید رہے ہیں ایسے باہر کے بندے. میں بیل کیرلا میں تھا نا ٹیلی کام میں, تو میں بڑی کوشش کرتا کہ نکلوں میں کس طریقے سے. تو اس نے کہا یار تو ویسے بھی بالکل کسی اور ہی حالت میں. آئی واز ان پریکٹیکل ڈپریشن دوز ڈیز. جتنا میں ترقی کر رہا تھا اتنا میں ڈپریس ہو رہا تھا. But why is that? Nothing I have. میں اپنی سائیکالوجی کی کتابوں میں ڈھونڈ بیٹھا ہوں, اپنے ہسٹری میں, اپنی ہسٹری میں جا کے پیٹرن دیکھ چکا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ ان دنوں میرے میں کیا ہوا تھا. وہ 2 سال 3 سال میں بالکل خاموشی کی ایک اس میں چلا گیا تھا, گہرائیوں میں. Depressed. سب کچھ ٹھیک تھا. I used to think I was in depression. I was not at peace. I was quiet. میرے دوستوں سے میں نے تنہائی کی زندگی شروع کر دی ہوئی تھی. I'm talking about mid-20s کا لڑکا. Too early for her. یہ اوپر سے ایک اسپورٹس کا بندہ. میں ہر وقت اسپورٹس میں ہوں. میرے دوست سینکڑوں کی تعداد میں دوست ہیں. مجھے اسکیجول بنانے پڑتے تھے کیونکہ میں دوستوں کے سرکل مکس نہیں کرتا. نہ ہی کر سکتے ہیں آپ. آپ کے محلے کے دوست تو نہیں آپ کے دفتر کے دوستوں کے ساتھ ملیں گے نا. Wisdom ہے یہ, بہت امپورٹنٹ wisdom ہے. ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا نا. ہاں وہ تو ٹھیک رہے. کہ مسئلہ کیا آتا ہے. تو میں دوستوں کو بیلنس کرتا رہا تھا, یہاں تک کہ مجھے باقاعدہ چھپانے پڑتے تھے کچھ دوست کہ بھائی ادھر نہیں, آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. آئی ایم دی اونلی لنک بٹوین دیس سرکل اینڈ یور سرکل. اینڈ نو بڈی یوز ٹو کیئر. ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ادھر نہیں بلاتا. نو بڈی یوز ٹو کیئر. مجھے کوئی, آپ اپنے دوستوں کے نام ملائے, میں کوئی مائنڈ تو نہیں کروں گا. میں آپ کا کوئی اور سرکل ہوں, وہ کوئی اور سرکل ہے. تو مگر میں ہر سرکل میں ہی سے ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا. پھر میں نے اپنے, کیونکہ میرے دوست سارے ڈاکٹر تھے, ان سے میں پوچھتا تھا کہ یار میں ایسا کوئی مسئلہ ہے, سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اینڈ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے, تو کریئر میں تو پروگریس کر رہا ہے, فیملی تیری الحمدللہ ٹھیک ہے, تو مطلب ہر اسپورٹس میں تو ہے ابھی بھی, سب کچھ ٹھیک چلتا ہے. اینڈ ایسا نہیں, میرا اسپریچول انیز میری بہت تکلیف میں آ گئی ہے. میں کئی گھنٹے کھڑا ہو کے نظارے دیکھ رہا ہوں, اور جیسے کہ لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں, اور مجھے ایک اکتاہٹ ہو رہی ہے کہ یہ بغیر پرپز کے کیا ریٹ ریس لگی ہوئی ہے. Purpose fever. Yeah. It was a long time because مجھے یاد ہے میں ٹیلنور میں آیا تھا, لاہور میں آیا تھا پہلی دفعہ. تو لاہور آ کے میں اور زیادہ اس میں چلا گیا تھا. I went into because میں سوچ کے شاید یہی آیا تھا کہ since I'm not from here تو اس لیے ایسے ہو رہا ہے. اپنی زبان کلچر میں جاؤں گا, اپنے دین کے لوگوں میں جاؤں گا تو کوئی بہتر ہو جائے گا, بالکل سیٹ ہو جائے گا. کچھ بہتر کے لیے تھوڑی میں نے آنا تھا. I was thinking مگر ادھر آ کے تو میں اور بھی زیادہ مطلب I went berserk. پہلے سال ہی ٹیلنور میں I was the best people welcome me لاہور میں. ٹیلنور کے اس وقت جو ٹیلنور لانچ ہو رہی تھی, اس وقت ری لانچ ہو رہی تھی. پہلے تو لانچ ہوئی تھی تو لاہوریوں نے توڑ کے ٹیلنور کو آگ لگائی تھی وہ کارٹون کنٹروورسی پہ. آپ کو نہیں پتا کہ وہ ناروے ڈینمارک میں کارٹون چھاپے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ٹیلنور تو ادھر کی کمپنی تھی نا, تو پاکستانیوں نے ٹیلنور کو آگ لگا دی تھی ہر دفتر میں. ٹیلنور ہیڈ ٹو رول بیک. پھر انہوں نے ری لانچ کی تھی 2006 میں. اس کے لیے انہوں نے بلائے تھے لوگ ہر جگہ سے. اس میں آیا تھا. اور یہ بیچارے روتے ہیں کہ یار ہمارا کیا کام ہے یار, ایک ملک کے ایک بندے نے کر دیا ہے تو اس ملک کی کمپنیوں نے کیا کیا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. سو ادھر آتے پھر میں نے پہلے سال ہی اپنے مینجمنٹ سے کہہ دیتا کہ یار میں پہلے سال کے پہلے 2 مہینے بعد ہی کہ یار مجھ سے تو نہیں یہ مطلب ہاں I have to go back. تو اتنے اچھے لوگ تھے, ابھی بھی ہے میرا. It's like my family. Telecom has treated me like a prince. اتنا میرا نخرہ ٹیلی کام نے اٹھایا نا, زانگ نے بھی, ٹیلنور میں, کہ میں لاہور میں کام تھا میرا, اور ان کو پتہ ہے یہ اسلام آباد کا, تو مجھے انہوں نے اسلام آباد میں سے ورک فرام ہوم اس وقت کروایا تھا کہ آپ دفتر اسلام آباد میں جایا کریں اور کام لاہور کا ہی کیا کریں, اور جب بھی آنا ہو آ جایا کریں, جب نہیں آنا نہ آیا کرو, اسلام آباد ہی رہا کرو, دفتر اسلام آباد آفس چل جایا کرو. اتنے زیادہ کہ مائی باس یوز ٹو فائنڈ ہومز ان different places for me, and اس کا باس وہ بھی ڈھونڈتا رہتا کیا یہ بندہ کہیں ٹنگ آ کے چلا نہ جائے. It's beautiful people.
سو ایکچولی جو ابھی آپ کو کال آئی تھی نا مجھے ابھی جو ابھی میں نے کال اٹھائی ہے وہ میرے ایکس ٹیلنور کالگ کی آئی تھی ابھی. دس از ہاؤ کلوز دے آر ٹو می. سو اٹس سچ اے. پھر میں زونگ میں جب چلا گیا میں اسلام آباد میں جب زونگ لانچ ہوئی پاکٹل نے زونگ چائنا موبائل نے پاکٹل کو ٹیک اوور کیا تو میں تو منٹ نہیں لکھایا اسلام آباد واپس چلا جاؤ. اسلام آباد میں زونگ میں سیٹل ہوا مگر میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. آئی couldn't اور جتنا میں دور بھاگتا تھا یہ اتنا ہی زیادہ مجھے دنیا اٹریکٹ کرنا مطلب میری طرف بھاگتی تھی. پروموشن ملتی تھیں مجھے چائنا بھیج دیتے تھے وہ ڈگری کرو. انہوں نے مجھے ایک ٹیکنیکل ڈگری ہوتی ہے ٹیلی کام میں چائنا موبائل کراتا چائنا میں رکھنا پڑتا چائنا میں 1 سال رکھنا پڑتا آپ کو. سال تو نہیں ہوگا کچھ مہینے ادھر پھر کچھ مہینے ادھر. پھر میرے CEO بدلتے تھے تو ہر نیا CEO مجھے چائنا جاتا تھا. سم تھنگ واز اٹریکٹنگ دیم ٹورڈز می اینڈ آئی نیو کہ کیا ہو رہا ہے. کتنا میں دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا میں مطلب میرے چیف اور میرے ڈائریکٹرز دے یوز ٹو تھنک کہ میرا کوئی چائنا میں لنک ہے. اور میں ان کو بتایا تھا میرا ٹیلنور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹیلنور کا CEO بھی ٹیلنور کا ڈائریکٹر کمرشل بھی ٹیلنور میں میرا جو اپنا باس ہے ڈینش ہے وہ بھی وہ اس طریقے سے نا جیسے گلے مل کے پکڑ لیا انہوں نے مجھے کہ بھائی ہمارے سے دور نہ ہوئی. سو وہاں پہ بڑا مسئلہ تھا مجھے کہ اس کا کوئی چائنیز جاننے والا ہے یا چائنا کا صدر کو جاننے والا. جو بھی نیا CEO ہوتا ہے آتے ہی اس کو پکڑ لیتا ہے آؤٹ آف آل دا پیپل. حالانکہ میں کوئی CEO یا COO نہیں ہوں میں چیف لیول بندہ تو نہیں ہوں میں تو سینئر مینیجمنٹ میں تھا. 600 سینئر مینیجر کی کانفرنس ہوتی تھی. سے ون آف دیم بٹ آئی ڈو ناٹ نو واٹ دے ور لوکنگ. آئی نیو کہ مسئلہ یہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ معاملہ انویزیبل فورسز کا چل رہا ہے. اینڈ آئی یوز ٹو بی ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو بیلنس مائی سیلف. اور اتنی بھی کوئی اٹریکشن نہیں تھی کہ ٹیلی کام میں آپ کیا کر لیں گے کہ میں اس پہ وہ کروں کہ میں اپنا کریئر ایسپریشن ادھر ہی رکھنا شروع کر دوں. دین ایک دفعہ بیجنگ میں میرے CEO نے کہا کہ if we had to pick up a پاکستانی ہماری پالیسی ہم پاکستانی CEO نہیں رکھتے. if we had to pick up a CEO تو ٹریننگ آپ کو اسی کے لیے ہو رہی ہے کہ آپ ٹرین ہو گئے ہیں ابھی 1-2 چکر کے بعد آپ تیار ہو جائیں گے. تو if we had to pick a CEO تو یاد مطلب وہ لالچ دے رہا تھا کہ تجھے ہم نے اس ٹریک پہ رکھا ہوا ہے اپنی طرف سے. میں نے یہ ڈر کے اپنے باس کو بھی نہیں بتائی یہ بات کہیں جلسی فیکٹر نہ آ جائے یا پاکستانی باس تھا میرا چیف تھا. سو ہی سیڈ کہ وہ کیوں لے کے جا استعفیٰ کیوں لے گیا ہر 10 دن بعد تمہیں ہر 6 مہینے بعد 10 دن کے لیے لے جاتا ہے. اور CEO 3 سال کے لیے آتے تھے نا تو ہر دفعہ میں 10 سال رہا ہوں میں نے 4 CEOs دیکھے. ٹھیک ہے جو آتا ہے وہ مجھے چائنا لے جاتا ہے اینڈ کئی دفعہ اکیلے. سو اٹس سچ اے بگ. میرا دوسرے یا تیسرے CEO کے بعد تو خبر پکی مشہور تھی زونگ میں کہ اس کے چائنا میں لنکس ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ CEO آئے اور بار بار اسی کو پک کر رہے ہو تو اس کو آرڈر پیچھے سے آرڈر آتے ہیں اس کے آتے اس کو پکڑنا. اینڈ آئی واز اے ینگ بوائے ان لیٹ 20s. آئی واز انجوائنگ آل دس کہ چلو کرتے رہو جو سوچتے ہو. مگر مجھے یاد ہے جب میں چائنا موبائل چھوڑ رہا تھا تو جو زونگ چائنا موبائل اس کو جہاں چائنا CM پاک یہ نام اس کا چائنا موبائل پاکستان یا CM پاک نام ہے اصل میں کمپنی کا آن پیپر CM پاک نام ہے. تو جو چیف HR تھی نا شی واز پہلا سال تھا تو ایکچولی وہ میری باس بھی تھی. حالانکہ میں HR میں نہیں تھا مگر چیف HR کے انڈر اسٹریٹجی بھی تھی. میں اسٹریٹجی میں تھا. اس کی کوئی سینس نہیں بنتی کیونکہ وہ وہاں پہ اسٹریٹجی میں تھی ادھر اس کو HR ملی تھی تو اسٹریٹجی بھی اس کے انڈر تھی تو شی واز ٹیکنگ کیئر 2 divisions. سو اٹ ٹوک می 10 days ٹو ریزائن گیٹ مائی پروسیس ریزائنیشن پروسیسڈ کیونکہ وہ پھر آپ کو نوازنا شروع کرتی ہے نا کمپنی کی نہ جا یہ کر لو. اینڈ آئی ہیڈ ٹو سے نتھنگ. لاسٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ شی گیو می واز Wang Haibo, it was her name, and she came out to my car park, and then she said کہ اچھا دفتر چھوڑ دیا تو نے ٹھیک ہے چھوڑ دے اور شہر نہ چھوڑی. Don't leave the city. Why not? کہ کل کو کوئی اور آپشن آتی ہے تو ہم تمہیں پکڑیں تو تم کہیں اور نہ ٹرانسفر ہو گئے ہو. So I said no, I don't plan to leave the city, but it's such a
connection that you know these people telecomers have. I mean, ایک چیف کو بلایا جاتا تھا اور میں چیف سے کہہ رہا تھا سر ابھی آپ کو یہ خاتون جو ہے نا مجھے آپ کے ڈویژن میں پش کرے گی تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے کہا ہے، نہ ہی میں نے لینی ہے، بس میٹنگ بک آ کے آ جائیں. سو 7 different days 7 different people I had to beg کہ یس نہ بول دینا اندر جا کے، ڈونٹ سے یس، ورنہ مجھے پھر وہ مروتاً پھر آپ کو پتہ نہ نہیں کر سکتے آپ. سو I mean every division had to give me a farewell, every department had to give me a farewell. I was everywhere. It was such a beautiful, I still am, it's such a beautiful connection I have these people. Nostalgic times. Not really, no. I the one thing that I've never done nostalgic بالکل نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب سے زونگ چھوڑی ہے کام کی وجہ سے. میں موبلنگ میں میرے کام رہے، ٹریننگ کے نا کارپوریٹ میں میرے کلائنٹ رہے، کام کی وجہ سے میں یوفون میں رہا ہوں، موبلنگ میں رہا ہوں، ٹیلنور میں کئی دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ بھی میں واپس زونگ نہیں گیا، not even for a day, for a visit. میں زونگ نہیں گیا جب سے میں نے 2017 کی December 31st کو ڈکلیئر کہ میرا لاسٹ ڈیٹ 31 دسمبر ہے. وہ بھی اس لیے کیونکہ 31 دسمبر ایئر اینڈ ہوتا ہے تو بونس آ جاتا ہوتا نا، اگر 30th کو بھی لیتا تو بونس نہ آتا. سو مائی لاسٹ ڈے از 31st of December 2017 اور 18 اور 17 اوور جو بھی تھا. تو یہ ایک ایسا دن تھا جس کے بعد میں اپنی 10 سال جس بلڈنگ میں رہا ہوں دوبارہ نہیں میں گیا، because I just did not want to go back to where I تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں اسے میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ اس طرح کا تو تعلق ہے نہیں ساحل بھائی. نہیں، یہ جو اٹریکشن کی بات ہے نا جی ہاں، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کبھی میں ویک پڑوں ادھر. امیزنگ پیپل پاکستان میں ٹیلی کام کے جو لوگ ہیں نا وہ اپنی کمپٹنس پہ اور اپنی ایسا بندہ ہے کہ میں نے پوری دنیا میں اس لیول کی کمپٹنس نہیں دیکھی، اور میں پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں کام کیا ہے. I mean from IT to finance to engineering to strategy to amazing people, natural talent. Telecom چونکہ سپر ہٹ انڈسٹری ہے، they suck talent out of different places and you name the university. ہارورڈ کے بندے ہیں، ییل کے ہیں، کیمبرج، آکسفورڈ، ہر طرح کا بندہ ادھر. ایفیشینٹ لوگ ہیں، ویری ایفیشینٹ، دے نو what they're doing. جو فراڈ بھی کرتے ہیں تو جان نہیں کرتے. ساحل بھائی آپ کے اندر کوئی تو چیز ایسی ہوگی، یا آپ ہائپر ایفیشینٹ تھے یا آپ پیپل میگنیٹ تھے. اٹ مسٹ بی سم تھنگ کہ جو باقی سارے لوگوں میں آپ کو ایک یونیک وہ چیز حاصل تھی، کہ ایک یونیک پل تھی آپ کی طرف سی ای اوز کی اور مختلف لوگوں کی، یا آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوگی مگر وہ بڑے لوگوں میں ہوتی ہے. جو کچھ بھی میرے اندر تھا وہ بڑے لوگوں میں تھا. وہاں پہ میرے اندر جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں نا ہوگا وہ آئی ایم شیور میرے سے زیادہ اور بہتر بھی ان لوگوں. میں سمجھا نہیں سک رہا ہوں کہ آپ ٹیلی کام میں رہی نہیں ہیں اور آپ پاکستانی ہیں، تو ہم جس لیول پہ پاکستان کے عادی ہیں نا ٹیلی کام کے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں. وہ پاکستان کے، مجھے پاکستان سے امید کیوں ہے؟ اتنا ٹیلنٹ میں نے دیکھا ہوا، ایسا آئی کیو دیکھا ہوا میں نے، ایسی اونرشپ، ایسا بندہ جو کہ یو ہیو نو آئیڈیا دا وے دیو. اور یہ میں کینیڈا میں انگلینڈ کی ٹیلی کام کو میں جانتا ہوں، یو اے ای کی ٹیلی کام کو، سعودی عرب کی ٹیلی کام کو، نارتھ افریقہ کی سمینا ریجن، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ کی تمام ٹیلی کام کو میں ہاتھوں سے میں نے ایکسپیرینس کیا بیکاز آف مائی ورک ان چائنا کی، ہانگ کانگ کی. آئی ہیو سین تھرو اینڈ تھرو آل آف دیم. پاکستانی ٹیلی کامر نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ویسٹ انڈیز، نارتھ افریقہ، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، ملیشیا، انڈونیشیا، تمام کے چیفز پاکستانی ہیں. پاکستان اس لیول کا ٹیلنٹ ٹیلی کام میں. وی آر دا نیم. اگر ٹیلی کام میں پتا ہو نا کہ پاکستان سے ٹیلی کام آ رہا ہے تو وی 10 times the money they'll give it. We are so جیسے اسکواش میں نہیں جان شیر خان، جہانگیر خان، یہ اس طرح کا ٹیلی کام میں ہماری ریپوٹیشن ہے. سلمان واسے، یہ چائے خانہ یا ریسٹورینٹ نہیں ہے جن کا چائے خانہ لاہور میں، چائے خانہ پاکستان پورے میں نا، دا گائے اونز ان سلمان واسے، از مائی کمرشل چیف کمرشل آفیسر. جب میں نے
He was the director of marketing when I joined, then he became the chief commercial officer. He was the CEO of DVCom, वो big time calling card, याद है आपको? वो ये DVCom के CEO थे, ये मेरे बॉस थे. This man is respected all over the planet because of the kind of brain he has. And मैं एक नाम क्या लूँ, injustice to the rest of the names, but you get attracted to these brains and the way they look at things. मतलब अमेजिंग पीपल. सो बहरहाल मैं ये जो आपने कहा ना कि मेरे अंदर कोई यूनिकनेस नहीं, मेरे अंदर ऐसी कोई यूनिकनेस नहीं थी. जो भी था मुझे पता है उस अल्लाह की साइड से, अब सिर्फ अल्लाह ही करता है. मैं वही था, मैं इस तरफ मेरा था ना, कनाडा में ये शुरू हो गया था मेरे साथ मामला. मैं वहीं पे चुप लग गई थी मुझे. और मुझे याद है ये जो बर्थडे पार्टीज नहीं बनाते होते, एक दो बैठा हुआ था पूरे जोंग में, पता नहीं किसकी बर्थडे चल रही होगी, मुझे तो याद भी नहीं है. तो एक नवीद अख्तर साहब, इस अगेन फाइनेस्ट मैन आई नो, और हमारे फाइनेंस के डायरेक्टर थे, अब चूंकि चीफ ऑफ प्रोक्योरमेंट भी थे. ही कम्स टू मी एंड ही सेज that I think you're genuinely not happy about things going on. And I said, no, I'm not unhappy. Absolutely not. ये emotion मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं unhappy हूँ इधर. But ये emotion भी नहीं है कि I'm happy. I'm in a totally different state. And he said, this state is called self-actualization. And I said, no, it's not. I know what self-actualization is. This isn't it. I am so not into that place right now. But again, the fact that you can pick up on it is a big alarm. कि एक बंदे को बैठ के आप अगर ऐसे देख रहे हैं और वो इतना अलार्म बजा रहा है कि आपको नजर आ रहा है, तो फिर I need to carry my profile differently because it might affect my team. And I had the biggest team, you know. रिसर्च की खाली 150 बंदों की टीम थी, फिर बिजनेस सेंटर्स और ये जो कॉल सेंटर की क्वालिटी इंश्योरेंस के, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस मेरे अंडर स्ट्रेटजी में आता था. सो I had a big team, so I did not want them to get that impression के. मुझे इस बात पे आ रही है कि अगर ये मसला किसी आम बंदे को होता ना, तो वो कहता है इसको जो है ना वो जिन चढ़ गया, इसको लेके जाओ करवाओ. वही ना. अच्छा आप उस तरफ नहीं गए? नहीं, मैं कभी भी ना जाता उस तरफ. माय ट्रेनिंग वाज नॉट ऑन दिस लाइंस. मेरे अब्बा जी की तरफ से ट्रेनिंग उस स्केल्स ही नहीं थे. हम वर्ल्ड व्यू कोई और था हमारा. तो नहीं, जिन्नों के साथ बचपन से खेलते हुए आए हम, मेरी पूरी फैमिली, मेरे ननाल से ददाल से, जिन्नों के साथ बचपन का याद आता है. हमें नहीं मसले थे जिन्नों वाले. जिन चढ़ने के मसाइल कुछ और होते हैं भी, हम जिन्नों पर चढ़ जाते होते हैं. हमारी फैमिली में ना कि जिन घबराते हैं यार, इन पे कोई ये हाशमी चढ़ गया, इनके ऊपर ये पूरा कबीला खा गया. जिन हम पे किसी और ही तरीके से वार करेंगे तो वो करेंगे, एक दिन आएगा. मगर I never even knew myself कि where is the turning point. और जब मैंने लॉन्ग छोड़ी है तो मैंने 6 महीने तक किसी को भी नहीं बताया मैंने लॉन्ग छोड़ दी, घर वालों को, दोस्तों को. आपने जब जोंग छोड़ी तो उस टाइम पे आपके ज़हन में क्या प्लान था कि अब मैं इस मसले? कोई प्लान नहीं था. यानी कि आप ये पता था कि जो मुझे चाहिए ये नहीं है वो? जी. आपको सिर्फ इतना पता कि ये वो चीज़ नहीं है. जी. Let me find out what's going on. जी. मैं बहाना ढूंढ रहा था छोड़ने का, और one fine day I just couldn't. मतलब मैं रोज ना सुबह फजर से लेके 7, 7:30, 8 तक मैं बैठा सोचता रहता कि दफ्तर क्यों जा रहा हूँ, why am I going to work. और by the way I was not a guy who was not giving ownership. मैंने कुछ 100-125 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं टेलीकॉम में. You need to understand, 24 घंटे दफ्तर में कारपेट पे सोए में हम, जब तक काम नहीं होता था दफ्तर छोड़ के नहीं कोई जाएगा. अचीवमेंट थी. और that's why I was getting promoted ना. मतलब काम पे नहीं मेरा कि मैं चुप करके नहीं बैठा हुआ कोई डिप्रेस्ड एम्प्लॉई. No, my team knew कि this man is going to NS लेवल पे जाएगा. इसलिए तो मुझे इतने लोगों को, मतलब 15 तो फेयरवेल, ऐसे तो नहीं, हर डिपार्टमेंट में मैं काम नहीं करवाना था ना. शेर अली, the guy who was managing manager IT at that time, hopefully he's going to be the CIO now, चीफ IT के प्रोग्राम के हेड होना चाहिए उसको. तो sheer talent. मतलब लोगों को सिर्फ मिलने के लिए मैं मतलब दफ्तर जाता होता था कि यार I need to see them at work. है ना, जैसे आप वसीम अकरम की बॉलिंग देखने आप जाए ना कि करता कैसे यार ये, तो बिल्कुल ये इस लेवल के प्रोफेशनल से IT में, मतलब इंजीनियरिंग में, स्ट्रेटजी में, ऐसा बंदा
کمرشل کیا میرا جو پورا کا پورا دور گزرا ہے، جو انٹیلیجنس بھی ہے، بزنس انٹیلیجنس کے جس طریقے سے ہم سرویز اور نمبرز کرتے ہوتے، جس طریقے سے ریسرچ کی ایجنسیز کو ہم نے استعمال کیا، آئی مین امیزنگ، اٹس جسٹ مطلب اٹینشن ٹو ڈیٹیل اور بگ پکچر پرسپیکٹو ایک ہی وقت میں رکھنا اور اپنے ڈائریکشنز کو، اٹ واز سم تھنگ ایلس. ایسے نہیں زانگ اتنی جلدی اوپر چڑھی، it was something else. سپر ٹیلنٹ اکٹھا ہوا تھا. تو میں جب میں نے چھوڑ دی تھی تو ایک سیکنڈ کے لیے مجھے مطلب میرے جن کو پتا تھا وہ کہتے تھے کہ یار ڈونٹ یو مس گوئنگ ٹو ورک؟ نیور، آئی ڈونٹ مس گوئنگ ٹو ورک، آئی مس بینگ ود دوز پیپل، آئی ڈونٹ مس گوئنگ ٹو ورک اینڈ دوز پیپل آر کنیکٹڈ ٹو می ایوری ڈے. Till date I am connected to my Zong family, my Telenor family. They are my friends, they are my brothers. Aftab is Aftabur Rahman Ewan is like a guy who میری فرسٹ فون کال ہے وہ. مجھے دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آفتاب کو کال کرتا ہوں کہ and he grew up with me in Zong. We became that close. It's such a beautiful place, time to have a circle like this. بہت لوگوں کے پاس اب نہیں ہے، اب لوگ بہت لونلی ہوتے جا رہے ہیں نا. یہ جو فرینڈس کا سرکل ہے یہ بہت قیمتی ہے. یہ نہ صرف فرینڈ ایسے نہیں تھے نا کہ خالی کام کے دوستوں. وہ قصور میں زینب کا جو کیس ہوا تھا یاد ہے، بچی کا قصور میں جو بچی ریپ کر کے مار دی تھی انہوں نے زینب، یہ وہ آفتاب ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے میں آج تک اپنی موومنٹ کے اندر ہوں. مجھے رات کو 3 بجے کال آئی اور ہم زونگ میں تھے اس وقت، تو میں زونگ میں تھا کہ کدھر ہے تو؟ اینڈ آئی سیڈ گھر پہ ہوں. کیا مطلب ہے کدھر ہے؟ میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں. اس طرح یہ پولیس سے نہیں ہونا، یہ ڈیل، یہ معاملہ پولیس سے ڈیل نہیں ہونا، یہ ملے ہوئے سارے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، وی ہیو ٹو فکس اٹ آور سیلف. اور وہ اسلام آباد کے دوسرے کونے میں تھا اور میں بیریئر ٹاؤن میں رہتا تھا. وہ بیریئر ٹاؤن میرے پاس آیا ہوا ہے اور ہی واز کرائنگ لائک اے چائلڈ، بچوں کی طرح روئی جا رہا ہے کہ اگر تو ساتھ نہیں چل رہا تو میں اکیلا جاؤں گا. میں تو نہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے. بندہ ڈھونڈنا کون سا مسئلہ ہے پاکستان میں؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں ایسے نہیں تعریفیں کر رہا ہوں ان لوگوں کی. یہ ایک ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس آپ کو نا بس مل رہے ہوتے ہیں لوگ. اینڈ ٹل دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ آئی ایم ناٹ گونا بی اے اسپیکٹیٹر. دیٹ مین اسٹل گیوز می دی انرجی. اسٹل آج تک مجھے انرجائز کرتے ہیں لوگ، اسپیشلی بردرز لائک دیز ہو آر ٹرو اوتھینٹک لوگ ہیں نا، مطلب اندر سے پوری طریقے سے کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ اس طرح کے اسٹینڈرڈ ہوں آپ کے پاس، آپ کو پھر بہانہ نہیں ملتا ادھر ادھر ہونے کا، لیفٹ رائٹ. یہ جو تھی نا اسٹوری، اس کو کمپلیٹ کریں. پھر وہ آپ بیٹھے گاڑی میں، پھر کیا ہوا؟ نہیں، پھر میں اس کو لے کے گھر پہ آیا اینڈ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ، سو آئی نیو کہ دس از ان ٹراما. میں تو ہمت تھی نہیں. میں تو جب وہ بچی کو دیکھتا ہوں میں تو آپ کو جملہ پورا ہی نہیں کر سکوں گا. وہ تصویر کس کو نہیں یاد جب وہ بچی ہاتھ ہلاتی ہوئی جا رہی ہے اس خبیث کے بچے کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں ہے بیچاری کے ساتھ کیا ہونے والا. وہ ویڈیو کلپ، تو ہم تو کلپ دیکھ دیکھ کے ہم تو دھاڑے مارتے رہے. کون انسان ہے جو وہ کلپ دیکھ سکتا ہے؟ تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یار تو غلط سوچ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، یہ بھی نہیں، مطلب دیر از نو وے. اور بہرحال میں کہاں لے جاؤں بات کو. اٹس جو کام نہیں کر رہا نا، جو اسپیکٹیٹر ہے، مجھے اصل میں اس پہ غصہ آتا ہے. مجھے نواز شریفوں پہ نہیں غصے، مجھے شہباز شریف اور عمران خانوں پہ نہیں غصے. یار میں اپنے میں کام پہ ایکٹیو ہیں سارے. یہ جو عام اسپیکٹیٹر ہے نا، بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا نشہ ہے کہ جیسے بچ جائیں گے. مجھے ان مسلمانوں پہ غصہ ہے کہ ہاؤ کین یو پاسبلی تھنک کہ اسپیکٹیٹرشپ میں تمہاری نجات ہے. کون سا صحابی اسپیکٹیٹر تھا؟ کون سا صحابی آرمی میں نہیں تھا؟ مجھے بتائیں. کون سا صحابی پولیس میں نہیں تھا؟ یہ آپ اسپیکٹیٹر ہوں گے اور آپ سمجھ رہے ہیں زینبوں نے آپ کے گلے نہیں پکڑنے کے. تم لوگوں نے مطلب جب عذاب آتا ہے نا تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو برائی کر رہے تھے، کم لوگ ہوتے ہیں برائی کرنے والے ہیں.
ایک ہوتے ہیں لوگ کہ جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو خود نہیں کرتے برائی, انہیں کرنے دو وہ گندی. جی یہ حضرت لوط کی بیگم جو ہے نا, اس کی سٹوری کا مورال یہ تھا, یہ کینٹ بی اے اسپیکٹیٹر. اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں بہت تھوڑے کہ جو برائی کو روکتے ہیں. جب تک برائی کو روکنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ڈالتے. ہاں جی ہاں اور وہ ایک اور بھی تھی نا کہ روایت کی ایک اور بھائی جب عذاب اللہ ڈالتے ہیں تو ان اسپیکٹیٹرز پہ ڈالتے ہیں, بروں پہ نہیں ڈالتے. جی وہ ایک روایت اور بھی ہے نا کہ صرف بروں پہ نہیں ڈالتے, مطلب رشتوں نے ایک جگہ پہ عذاب دینا تھا. وہ لوط کی بستی تھی نا, انہوں نے جا کے اللہ کا خیال ایک بندہ ہے جو بڑا نیک ہے, جی جو بڑا نیک ہے, جو بڑا متقی ہے, تو اللہ کہتے ہیں عذاب اسے سب سے پہلے انہیں زاہدوں کو پتھر مارو جا کے, آسمان کے پتھر زاہدوں کے گھروں میں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں اپنی کٹیاں میں بیٹھ کے. اور یہی سر یہی جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا ایشو آتا ہے کس سے, صوفیزم سے. تھوڑا سا جو ہمیں ایشو آتا ہے نا وہ اسی جگہ پہ آتا ہے. بہرحال تو آج یہاں پہ جب زونگ آپ نے چھوڑی تو پھر آپ اس سائڈ پہ کس طرح آئی؟ کیا اے پی ایس جب ہوا تھا نا, اے پی ایس اسکول میں جب آرمی پبلک اسکول میں جب یہ واقعہ ہوا تھا بچوں کو قتل کر دینے کا, تو میں اس وقت زونگ میں تھا. ہم اندر سے نا پوری طرح ختم ہو چکے ہوئے تھے کہ یار کیا مطلب یہ موم بتیاں جلا جلا کے دعائیں, دیٹس ناٹ, وی ہیو ٹو بی این ایکٹیو پلیئر ان دس سوسائٹی. ورنہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے کیا ہے, کیوں کیا ہے, کیا کیا ان کے بارے میں, اینڈ وی آر نو ویئر. کل ہمارے بچے ہوں گے, کل کسی کے بچے ہوں گے, مطلب ہم بس بیٹھے ہوئے مسکینوں کی طرح بیٹھ کے لوگوں کے تلوے چاٹ رہے ہوں گے کہ کچھ کر دو. دیٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس گونا ہیپن. اس سال اس مہینے مجھے یاد ہے میں موبلنگ میں پہلی دفعہ گیا تھا. میں زونگ کا امپلائی تھا, دوستوں سے ملنے, کیونکہ ہم ایکٹیولی پھر غصہ اتنا بڑھ گیا ہوا تھا ہمارا کہ ڈیبیٹ چل رہی تھی ہماری, اور یہ سارے ہم سب اس لیول پہ ان کے پاس اپنے گھر گاڑیاں اور ڈیسیژن میکنگ ہے اور انفلوئنس ہے ہمارا. تو ادھر سے ادھر سے ادھر موبلنگ زونگ میں ہماری نا ڈیبیٹس شروع ہو گئی تھی کہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, what are we doing, ہمارا کیا رول ہے. کارپوریٹ کمپنی اصل میں سٹیزن شپ کی مثال ہوتی ہے. وی شوڈ بی پارٹ آف دا ایکٹیویٹی ناؤ. تو موبلنگ کے کچھ لوگوں نے میرے 2-3 وزٹس کے بعد نا میری سٹنگ میں نا ویڈیوز بنانی شروع کر دیں بغیر مجھے بتائے. مطلب یہ نہیں کہ چھپ کے بنا رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ لوڈ کر دیں گے وہ. تو کچھ کیونکہ اسلام کے اینگل سے لوگ آ رہے تھے, تو کوئی پولیٹیکل اینگل سے آئی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم, زونگ میں بھی اور موبلنگ میں بھی. آفٹر آورز آف کورس, راتوں کی بات ہو رہی ہے. تو ویری سیریس پیپل وتھ ویری سیریس انٹینٹ وتھ ویری سیریس کوسچنس, اینڈ وی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ کہ میں کارٹیل بناؤں ٹیلی کام کا اور پالیٹکس اپنے ہاتھ میں پکڑیں آپ, اور پاکستان میں نا ہم ایز ایگزامپلری موومنٹ کریں. اور یہ گوروں کی کمپنی, کافروں کی کمپنی ہے جن کو ہم کارٹیل بنانے کے لیے یوز کر رہے تھے. یہ سوچیں ذرا 32 کی بات ہو رہی ہے زیادہ. تو میں تو 2017 میں تو کمپنی چھوڑ دی تھی. سوچیں یہ کب ہوا ہے پی ایس, 15-16 میں ہوا ہے. 2016 میں اگلے سال کمپنی چھوڑ چکے تھے ہم. وہ بھی میرا دوست ہے سرمد خلی کا, جو کہ مائی کلوزسٹ فرینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ہی لیفٹ دا کمپنی. میرے پاس ریزن بھی نہیں رہا تھا کہ میں اب اور کیا بچا تھا میرا. تو آئی وینٹ ٹو بیکاز آف ہم آئی یوز ٹو گو دیئر. اس کے بھائی کے اپنے بیٹے, اس کے دوست بیسٹ فرینڈ کے بچے پی ایس میں قتل ہو گئے تھے. وی فیلٹ اٹ تھرو آور اون بون نا کہ یہ ہم کون ہیں. مطلب کوئی بھی آگے مار کے چلا جائے گا اور کوئی اور مروائے گا تو کوئی اور مارے گا تو ہم مریں گے بس. مروانے والے کچھ اور, رائٹر کچھ اور ہے, فلم کا ڈائریکٹر کچھ اور ہے, ایکٹر کچھ اور ہیں, مگر وکٹم ہم ہی ہونے اس اسکرپٹ میں. یہ ایسے نہیں ہوگا. تو ویسے بھی وی ور پریٹی کلیئر آن کہ بھائی ایسے تو نہیں بیٹھنے والے ہم, ایسے یہ تو نہیں ہوگا. یو جسٹ سے یس تو ہم کھڑے ہو جائیں, یو سے سٹ تو ہم بیٹھ جائیں, ایسے تو ویسے بھی نہیں ہوگا. ہم تو اپنے کیریئر میں نہیں اب یہ کام کرتے, اپنے سی ای اوز کو ہم نے نس ڈال کے رکھی ہوئی ہے. تو آپ لوگ کون ہیں ہمارے, تو آپ تو کوئی بھی نہیں ہیں آپ. تو مجھے یاد ہے یہ واقعہ چل رہا تھا اور میں چکلالہ اسکیم 3 راول پنڈی میں گیرزن میں میں رہتا تھا نا, وہاں پہ چکلالہ گیرزن کے ساتھ ریزیڈینشل ایریا ہے, وہاں میں رہتا تھا اور وہیں پہ بہت عرصہ رہا ہوں میں. وہاں سے دفتر آ رہا تھا تو روٹ لگ گیا, مجھے نہیں پتا تھا
کہ روٹ لگنے لگا ہے. تو میں گاڑی چلا رہا ہوں تو اور فلائی اوور کے بعد مشرف پہ جہاں پہ بم نہیں پھٹا تھا وہ والا فلائی اوور ہے وہاں پہ نا, وہاں سے میرا روڈ میرا گھر کے سامنے ہے نا, وہ چکلالہ گیرز کے سامنے ہے. تو وہاں سے ہم گزرے تو میں دفتر جا رہا ہوں, ریگولر روٹین ہے, اتنے میں ایک آرمی والا سامنے آ گیا روڈ. اب اصل میں روٹ لگنا تھا, مجھے عام شہری کو کیا پتا کہ روٹ سٹارٹ ہوا, میرے سے اسٹارٹ ہوا ہے. تو میں نے سمجھا لفٹ مانگنے آیا. ایک دم آرمی والا آئے گا روڈ پہ اور آپ کو ایسے روکے گا تو فرسٹ امپریشن آتا ہے لفٹ مانگا. میں روک لی گاڑی, کہا جا, مگر وہ اندر ہی نہ آ رہا. میں باہر نکلا ہوں کہ اندر آ, مگر اس نے بندوق تان لی میرے پہ اور وہ روٹ لگا, اس کا کام ہے. مگر بندوق آپ نالی نہیں دکھا سکتے شہری کو, یہ لا ہے. لوگ تک میں نے ایسے بولا, میں ایک تو تجھے میں لفٹ تو مجھے بندوق دکھا. وہ سمجھا سائیکو کھڑا ہو کے باہر نکلے, کہہ رہا اندر اور گاڑی بھی کوئی نہیں ہے نا, میں صبح کے ٹائم ہے, یاد ہے رش میں آپ کھڑے ہو تو روٹ لگا تو پتہ چل رہا تھا میری پہلی گاڑی کو تم نے روکا ہے. اور جب میں باہر آیا ہوں, باہر آتی اس نے بندوق نکالی تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر, اور پھر میں اس کے پاس چلا گیا. اتنے ہمارے غصے کی حالات ہو چکے تھے ایز پاکستانیز. And I went to him and I put his gun on my chest and I said, تُو نے گن تانی ہے شریف, اب تو چلائے گا بھی, تجھے یہ جرات کس نے دی ہے کہ تو ایک سٹیزن پہ گن تان سکتا ہے بھائی؟ Who do you think you are? مطلب میری بیسک غیرت جاگی کہ یہ میں اتنا پسا ہوں. وہاں پہ اٹھا کے ہمارے بچے مار دیتے, ادھر ہماری بچیاں ریپ کر دیتے ہو قصور میں, ادھر پشاور میں بچے مار, اور تم جب دل چاہتا ہے آ کے ہمیں پہ بھی گن بھی تان لے گا. Who is the hero? Who is the villain? Who the hell cares? ہم کون ہے بھائی؟ تو بس اس نے کہا کہ اندر بیٹھے. میں نے کہا بیٹھے بوٹھے کیا ہوتا ہے, تو نے گن کیوں تانی ہے؟ کو 20 منٹ تک وہ بندہ مجھے کسی طریقے سے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا رہا. روٹ لگا, سب کو پتہ چل گیا تھا, مجھے پتہ چل گیا تھا روٹ لگا. اور میں نے پھر وہ سنائی اس کو. ظاہر اس بیچارے کو کیا, اس نے کیا کرنا تھا, بیچارہ تو خیر کہیں سے نہیں ہے, خدا بنایا تھا انہوں نے باس کو. یہی عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حکمران اور اس کی چھڑی دونوں جہنم میں اللہ تعالیٰ جلائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چھڑی سے کیا مراد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آرمی اور اس کی پولیس, جن کی بنا پہ وہ غاصب بنا پھرتا تھا. تو بچنے والے تو نہیں ہیں یہ لوگ. بہرحال تو یہ میں وہ کیوں بتا رہا ہوں, اندر نا سائیکولوجیکلی وی ور آل سو اینگری, وی ور سو ان سائڈ آل پاکستانیز کہ یہ اس طرح نہیں چلنے والا. بہرحال وہ پھر آپ نے جو سوال پوچھا اس کے لیے میں بتا رہا تھا پورا کانٹیکسٹ یہ کہ جب میری ویڈیو پہلی خود ہی کسی نے اپلوڈ کر دی اپنے یوٹیوب چینل پہ, اور نہ ہی کوئی ہٹ لگی اس کی, نہ کچھ ہوا, مگر وہ ویڈیو کسی نے شیئر کی فیس بک پہ. فیس بک سے گئی زاہد چیپا کے پاس, اسلام 360 والا جی. زاہد چیپا نے فیس بک پہ وہ ویڈیو دیکھی اور زاہد چیپا نے اپنی ایپ میں لگا دی وہ ویڈیو, جو ایپ کا پیج ہے. وہ ریگولر کانورسیشن تھی بیسک کانسیپٹس کی کہ اسلام میں گناہ کیا ہے, اور ایسے نہیں بیٹھو گے آپ, ایسے بیٹھو گے تو تم گناہ گار سے بھی نیچے لوگو, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور ثواب کیا ہے, اس کی سینس کیا ہے, اللہ تعالیٰ گناہ کے اوپر سزا کیوں دیتے ہیں, سائیکالوجی اور فلاسفی آف گناہ کیا ہے. وہ سمپل سی ویڈیو تھی, وہ زاہد چیپا نے لگانی تھی کہ وہ ویڈیو آگ پکڑ گئی. ظاہر زاہد چیپا نے وہ ویڈیو لگائی تھی تو اس کی تو وائرلٹی تو. Then I got a call from one of my friends جو تبلیغی جماعت کے میرے جو دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ زاہد چیپا کو جانتے ہیں؟ میں نے سر نہیں, میں نہیں جانتا. میں نے سر کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے سمجھا زاہد چیپا جس طرح وہ نہیں, وہ چیپا وہ جو کراچی والے عبدالستار عیدی کی پروفائل کے, ہاں. تو آئے سر کوئی اولڈ مین ہی وانٹس ٹو میٹ می. سر شیور چکلالہ وہ آ رہے ہیں, میں رہتا ہی چکلالہ میں ہوں, ٹینشن نہ لو. تو وہ زاہد چیپا کے ساتھ تھا, تو 3-4 دیوبندی بزرگان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ. تو میں بیٹھا, میری یاد افطاری تھی, افطاری کے بعد کھانا تو ہوتا ہے افطاری, تو میں افطاری پہ پہنچا ہوں, بزرگان مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں, اور وہ ویڈیو نئی وائرل ہوئی ہوتی ہے نا, تو آپ سے ہر کوئی اسی کے سوال کرتا ہے. تو یہ لڑکا بھی مجھ سے نا 3-4-5 سوال کر رہا ہے. میں سے یار ماننا پڑے گا بھائی میں ٹیلنٹ ہے. میں اپنی طرف سے لڑکے کو موٹیویٹ کرنے کی طرح کہ یار سوال بڑے جینوئن ڈیپ سوال کر رہے ہو بیٹا آپ. یہ بزرگان مل کے ایک طرف ہیں اور آپ ایک طرف ہیں. میں نے سمجھا تھا ان میں سے کوئی چیپا ہوگا, چیپا صاحب ان میں سے, اور یہ ان کا کوئی بیٹا ہے. بٹ ہی کیپٹ آن اینڈ دین ہی سیڈ لیٹس ٹیک اے واک. تو میں نے کہا آپ کہاں یہاں پہ رہتے ہو؟ میں کہتا نہیں میں کراچی سے آیا ہوں, آپ سے ہی تو ملنے آیا تھا. آپ زاہد چیپا آپ ہیں.
کہتا جی تو اور کیا. میں نے کہا اچھا تو یہ کون ہے؟ وہ میرے دوست نے جو بلائے ہوئے تھے بزرگان جو بھی تو چلے گئے. پھر میں زید چیپا کو لے کے گیا جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے سیری سے پہلے. I had to drop him because he wanted to I had to talk to him and he said مجھے اس طرح کی نا conversations جو ہے نا آپ کی یہ propel کرنی ہے. I need to generate the concepts of Muslims. شور کرتے ہیں کیوں نہیں. وہ 3-4-5 جو ویڈیوز تھی میں نے ان کے لنک بھیج دی ان کو, جو یوٹیوب پہ نہیں دیکھی تو فیس بک تو اس طرح. That's when I became a little on the mainstream کہ اچھا this man is there is some guy who talks like this. پھر میرے سارے احباب آ گئے, یار تو کارپوریٹ ٹریننگ میں ابھی انٹر ہوا ہے, زونگ چھوڑ کے اللہ کا واسطہ مولوی نہ ہو جائیں کیونکہ تو مولوی میں تو تیری پروفائل ٹینک ہو جائے گی. سر کیا تو سمجھ رہا ہے کہ میں اس طرح کی باتوں میں پھنسوں گا آنے دے ٹینک. تو میری بہت پرفیکٹ پک اپ ہوئی تھی کارپوریٹ ٹریننگ میں, بہت پرفیکٹ پک اپ ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی آسانی تھی میرے اوپر. انسٹنٹینیسلی آئی واز سپر ہٹ ان کارپوریٹ ٹریننگ. PSTD کی ڈفرینٹ کارپوریٹ کمپنیز کی اپنی میرے افینٹی کانٹریکٹس ہو گئے ہوئے تھے. میں ہر وقت ٹریننگ ہوتا تھا. مطلب جب کووڈ آیا تو میں کارپوریٹ ٹریننگ کوچنگ نہیں ہوتی, کوچنگ الگ سے ہوتا ہے. کارپوریٹ ٹریننگ ہوتی ہے جب آپ کمپنیز کے ٹاپ مینجمنٹ کو ورک شاپس کرواتے ہیں, لیڈرشپ کی, مینجمنٹ کی, اسٹریٹجی کی, اور کوئی بھی اینی تھنگ, کسٹمر ایکسپیرینس کی, ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر. پریٹی ہارڈ اسکلز جو ہے, سافٹ اسکل بھی میں کراتا تھا, ہارڈ اسکلس, کیونکہ میں کسٹمر ایکسپیرینس اسٹریٹجی کا بندہ تھا. میری پروفائل پہ لوگ ویسے بھی طرح کرتے تھے کہ یار ٹیلی کام ہے, ایک تو اوپر سے ٹیلی کام کا بھی اسٹریٹجی ہے, مطلب برین آف ٹیلی کام سے آ رہا ہے. تو اٹ واز پریٹی ایزی. بہرحال جب کووڈ آیا تو میرے پاس ڈیٹس نہیں تھی دینے کے لیے. لٹرلی وی ور سیئنگ نو کہ ہم ڈیٹ ہے ہی نہیں, ہم کیسے دیں, مطلب پیسے لے چکے ہیں, کمٹمنٹ ہو چکی بھی ہے. لٹرلی فلی بکڈ میرا کیلنڈر تھا. اینڈ ٹرینرز کے کیلنڈر بک نہیں ہوتے, ٹرینرز جو سن رہے ہیں ان کو پتا ہے. آئی ہیڈ 100% بکڈ منتھ آف مارچ, اور کووڈ مارچ میں ہٹ ہوا ہے. اوکے, اور رمضان آنا تھا اپریل میں, 12 اپریل کو پہلا روزہ تھا مجھے یاد ہے, اور ہم نے روزے سے ایک دن پہلے تک کا ہم نے کیلنڈر لاک کیا ہوا تھا کہ روزے میں نہیں ہم ٹریننگ کر رہے. تو مائی ٹیم واز آن فل تھروٹل. So it was a pretty, a steep graph, but everybody was like, یار تیری وہ ویڈیوز ہٹ ہو رہی ہیں تو کارپوریٹ تیرے ہاتھ نہیں لگائے گا, کہ مولویوں کو تو نہیں ہاتھ لگاتے کارپوریٹ والے, تو القاعدہ ٹائپ بندہ ہے کوئی, یہ تو اس طرح تو نہیں ہوگا. ہے نا, ایسے تو نہ لگایا ہاتھ. میں کون سا جا کے ان سے مانگ رہا ہوں, جس نے اللہ تعالیٰ نے انتظام جو میرے پہلے کیے ہیں. I have learned it a totally different way, کہ یہ پیسوں کے معاملات آپ کی پلاننگ میں نہیں ہوتے. یہ بہت پرانا سبق ہے ہمارے پاس, کہ کسی نے سیکھنا ہو تو ہم فارمولا سکھا دیں گے کہ یہ سیکھنا کیسے ہے کہ اپنے آپ کو سیٹل کر لو. پیسوں کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ کا فارمولا نہیں چلنا پیسوں کا. پیسوں کا معاملہ کہیں اور سے آتا ہے. ہاں, آپ کا کریڈیبلٹی اور کمپیٹنس بہت اوپر ہونی چاہیے, مگر اس کی بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جو فقرے ہیں, اور سارے بلینئرز کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو could be there are a lot of other things, مگر کمپیٹنٹ رہنا ضروری ہے تاکہ آپ کہیں یہ معاملہ, ایک بندے کی حالت ہوتی ہے, ایک حالات ہوتے ہیں. حالت کا اللہ نے آپ سے سوال کیا, حالات کا آپ سے سوال نہیں کیا ہوا. حالت آپ نے درست کرنی ہے, حالات اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اوپر کریں یا نیچے کریں وہ اللہ کی مرضی ہے. آپ اگر حالت ہی اوپر نہیں لے کے جا رہے تو پھر تو گارنٹی ہے آپ کے پاس کچھ نہیں آنا. مگر اگر آپ کی حالت اوپر ہے تو حالات اللہ تعالیٰ کسی بھی موقع کے اوپر آپ کو کسی بھی بڑے کام پہ ڈال دیتے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جسے جب کوئی کام دیا جائے تو وہ اسے آسان انداز میں کرے, اور یہی میرا خیال ہے کہ انسان اسی پہ کرے فوکس, ایسے آ جاتے ہیں. جی ہاں, مجھے نا یہ اقبالیات کے پروفیسر جب کہتے ہیں نا اقبال نے احسان کا لفظ استعمال کیا تو وہ تصوف میں لے جاتے ہیں. ان کو میں یہ حدیث سناتا ہوں ادھر کہ یار تمہیں احسان اور احسان میں فرق نہیں آتا, ہمیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو احسان ہی کہا ہے, اسی لیول پہ کرنا ہے. آپ کو عربی نہیں آتی, آپ نے اقبال کی انگلش کی کتاب پڑھ لی ہے. ہمیں اس حدیث کا پتہ ہے کہ جو حدیث عربی میں جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین مکالمہ ہوا تھا, اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی احسان کا لفظ کئی اور اینگل سے سمجھایا ہوا ہے. تو یہ نا ہمیں بتائیں کہ اس کو صرف تصوف کے اینگل سے دیکھنا ہے, اس کو کمپیٹنس کے اینگل سے دیکھنا ہے, کہ اس سے خوبصورت کوئی کام نہ ہو جب مسلمان کوئی کام کرتا ہے. یہ ہے احسان, اور یہی عبادت ہے. تو کمپیٹنس کا ڈائریکٹ درس ہے ہمارے قرآن میں بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی, کہ کوئی کام مسلمان جب کرے گا تو وہ احسان کرے گا. اب وہ
احسان کا مطلب ہے کہ وہ ایسے کرے گا جیسے میرے اللہ عز و جل نے مجھے بتایا تھا کہ اس سے کم نہ کریں، اور اللہ خود مجھے دیکھ رہا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا، ہم خود دیکھ رہے تھے اپنی نگرانی میں، تو اسے کشتی بنوا رہے تھے کہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کمی رہ جائے گی جو کہ ہیومن لیول کی ہو، یہ سب اس لیول پہ ہوگا جو اللہ عز و جل نے اپنے نبی علیہ السلام سے کشتی بنوانی تھی۔ بالکل یہ ہے احسان کہ تم اللہ خود تمہیں دیکھ رہے ہو اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں نا سر، نماز نہیں ہے اس لفظ میں، تعبدو نماز نہیں ہے، کہ ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو خود دیکھ رہا ہے۔ انک ترى الله جی فإن لم تكن فإنه يراك۔ جی یراک، تو آپ یعبدو کا مطلب ہے میں ابھی بھی یعبدو میں ہی ہوں، ہم عبادت میں ہی ہیں اس وقت، جی جی ٹھیک ہے، میں نماز ہی نہیں ہے صرف عبادت، میرا بیٹھنا اٹھنا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، میرا اپنے اندر جھانکنا عبادت ہے کہ میں خود کس قابل ہوں ابھی تک، میں کہاں پہ میری کمی کوتاہی رہ گئی، میں نے اپنے دفتر میں کیا کام کرنا ہے، یہ عبادت ہے ساری، ساری کیونکہ عبادت۔ یا تو ابو بکر صدیق نے کہا نا یا ادھر چلا جا یا اللہ نہیں ہے تو کر گناہ پھر، ٹھیک ہے، ساری عبادت۔ تو سب کچھ عبادت ہے۔ تو میں تو جس طریقے سے چائے پیتا ہوں وہ بھی عبادت ہے کہ بھائی تم نے دائیں ہاتھ کیوں اٹھایا تھا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بھائی یہ ہے تمہارا طریقہ، اس کی لاجک کیا ڈھونڈتے رہو یار، وہ بھی کمپٹنس ہے، مگر یہ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کہ یہ کیوں اس کو اس طرح کرنا ہے، یہ آپ کی جہالت ہے۔ آپ پتہ کریں ہر چیز کو کہ کیا بیسٹ وے ٹو لیو اے ہیومن لائف ہے، اور اسی کے اوپر رکھے اپنے آپ کو، اور کسی کے ساتھ وہ بھی نعوذ باللہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہو، ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہوں، یہ ٹریننگ کرائیں گے تو پروڈکٹ بیچیں گے یا سروس بیچیں گے، اور وہ آپ پوری طریقے سے نہ دے رہے ہوں، وہ تو آپ تو انسان ہی نہیں رہے پھر اسلام کی کتابوں میں۔ بھائی ہم کمٹمنٹ کے بعد کی حسن کی بات کر رہے ہیں، احسن، اس سے بہتر کرو، کمٹمنٹ سے بہتر کرنا آسان۔ جی جی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب کانٹریکٹ ہوا اپنے ہونے والے سسر کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ کانٹریکٹ کیا تھا، تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ 10 سال کا کانٹریکٹ تھا۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ اس کے بعد یہ سوال بنتا ہے ہم جیسے دماغوں کا؟ نہیں، ہم جیسے دماغوں کا یہ سوال نہیں بنتا، مگر نبی اور جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو میں اگلا سوال کیا تھا، تو کیا حضرت موسیٰ نے 10 سال پورے کیے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا 10 سال سے اوپر دیا نہ کہ نہیں دیا؟ احسان دیکھیں، حسن دیکھیں۔ تو جبرائیل امین نے کیا یہی لفظ استعمال کیا کہ جی نام یا رسول اللہ، انہوں نے اس کو ایسے طریقے سے نبھایا 10 کے 12 کیے، 12 سال کا کانٹریکٹ پورا کیا، حالانکہ کانٹریکٹ 10 سال کا تھا۔ سو کین یو امیجن کہ ہم 2 سال ہم وہ سروس دیتے رہے، حالانکہ کانٹریکٹ آپ کو پورا کر چکے ہیں۔ 10 سال کا تھا کانٹریکٹ، جی سوچیں اگر 12 سال کام کیے انہوں نے۔ اب تو یہ اس طرح کے معاملات ان سٹینڈرڈ کے اوپر ہوں تو پھر آپ کے دنیا میں آنے کا فرشتے بھی تذکرہ کرتے ہیں نا، پھر جب آپ واپس جاتے ہیں تو فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں لائن میں کہ مسافہ ہم کریں گے، لائن لگے ہوتے ہیں کہ یہ آیا ہے کہ جس کے لیے دنیا جو ہے نا۔ بھائی بچپن میں ابو جی نے ہمیں دفعہ احسان سکھایا، کہتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا مزدور جو لگا ہوا ہمارے گھر میں کام کر لے، میرا احسان یہ ہے کہ میں اس کو جو پیسے طے کیے ہیں اس سے اوپر دے دوں، جی اس کا احسان یہ ہے کہ یہ موٹا موٹا اور کوئی کام ہو اس کو کر دے، ایسے ہم دونوں دوسرے پہ احسان کریں گے، سبحان اللہ۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب۔ جی یہی ہے حسن انسانوں کا آپس میں معاملات کا۔ ساحل بھائی میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس دینی مطالعہ ڈیپ ہے کافی نا، یہ میں نے پہلے بھی بہت نوٹ کیا، آپ سے ہوتی گپ شپ، لیکن جب ابھی آپ اس اپنے زونگ والی فیلڈ کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا تھا، اسی عرصے میں آپ کی ویڈیوز ہٹ ہو گئی، تو آپ کے پاس یہ نالج اس سے پہلے آیا تھا تو وہ جی میں گاؤں میں بھی مولوی مشہور تھا، میں ٹیلنور میں بھی مولوی مشہور تھا، میں یاد ہے ٹیلنور میں نا میرے نا میں اہل حدیث مسجد میں ہوئی تو میرے اسد بٹ صاحب از ویری ویری از لائک مائی بگ بردر، از دا گائے ہو پٹ می ان زونگ نا، انہوں نے وہ ٹیلنور میں تھے، تو میں وہ لاہور کے تھے، اسلام آباد آگے کام کرتے تھے، میں اسلام آباد کا تھا، لاہور آگے کام کرتا تھا، تو میں پہلا دن تھا مجھے یاد ہے، ابھی میں نیا اور میں اسلام آباد میں پیپر سائن کیے اور انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ I've seen you during the interview days نا، so did you make it to لاہور آفس؟ اور اسلام آباد سر نہیں، میں لاہور آفس کے لیے اپوائنٹ ہوا، تو ہی سیڈ کہ اچھا میرا الٹا یار، میں لاہوری ہوں، اسلام آباد میں فٹ ہو گیا ہوں، اور تم اسلام آبادی ہو لاہور کے لیے ہو گئے ہو، تو مگر میں ابھی لاہور ہی جا رہا ہوں، تو اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ میں سے ٹھیک ہے چلتے ہیں، تو زہر کا ٹائم تھا، سو ہی سے چلو نماز پڑھاؤ،
تو میں نے کہا میری تو کسر ہے، آپ پڑھائیں. اب میں اسلام آباد میں ہوں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اچھا نہیں، میں نے کہا کہ آپ پڑھائیں. انہوں نے کہا میری کسر ہے، تم پڑھاؤ. میں نے کہا کہ اچھا بحث یہ چل رہی ہے کہ ہی از فورسنگ می، کہتے ہیں تم بھی کسر ہی پڑھو گے. ایسے نہیں، میں کسر نہیں پڑھوں گا، میں لوکل ہوں. اینی سے نہیں، تم چل پڑے ہو لاہور، تم چل پڑے اب لاہور کے لیے، اور اب تم سفر میں، اب تم کسر ہی پڑھو گے. اب وہ کٹر اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے. اور میں یاد رکھنا کرتا تو ہو کہ اگر آپ چل پڑے ہیں. ہاں نا، وہاں اس نے وہ نہیں کہا، انہوں نے کہا آپ گھر سے نکل آئے ہو نا. تو میں نے کہا نہیں، میرا یہ یہاں پہ اسی شہر میں ابھی 61 کلومیٹر نہیں آیا، میرا اسی شہر میں قرار ہے. میں 61 کلومیٹر کراس کرتا تو آپ کے ساتھ کسر ہی پڑتا.